دجال تو خاص اللہ نے پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے آخری زمانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، روایت مجھے یاد ہے، میں نے ہی بار بار پڑھی کہ 40 یا 70 دجال آئیں گے، لیکن جو اصل دجال ہے، ان سب کا چیف، ان سب کا سردار، وہ نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ امام علی، نہ چھٹے امام، ان میں سے کسی دور کے مومن کا وہ پرابلم نہیں. شیطان آدم سے لے کے قیامت تک ہر دور کے مومن کا مسئلہ، دجال نہیں. دجال خاص آخری زمانے کے مومن کے لیے. آخری زمانہ کون سا ہے یہ پتہ چلے گا امام کے آنے کے بعد. لیکن بہت ساری سائنس سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، خالی ہمارا assumption یا گیس ہے کہ شاید یہی آخری زمانہ ہے تو دجال. اچھا، اب دجال سے پروٹیکشن کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں ہمارے پاس، مگر قرآن کے 114 سوروں میں صرف ایک سورہ ایسا ہے جسے دجال کے لیے بتایا گیا. بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، اس کے لیے قرآن کی بہت آیتیں. رزق کا پرابلم ہے، کاروبار میں برکت چاہیے، سورہ واقعہ مشہور تو ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت آیتیں. کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں بہت آیتیں. صحت کے لیے، بیماری کے لیے، خالی امن یجیب ہی نہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں. مگر دجال جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے، بھئی صحت نہیں ملی، مر گئے تو مرنا تو ہر ایک کو ہے. اولاد نہیں ملی، بغیر اولاد دنیا سے چلے گئے، سینکڑوں لوگ اس سے پہلے چلے گئے ہیں. نہ ان کے اسٹیٹس میں کمی آتی ہے، نہ ان کو جنت میں کوئی پرابلم. لیکن اگر دجال سے نہیں بچ سکے تو دجال تو ایمان لے جائے گا. اگر مرتے وقت کافر مرے تو پوری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. تو جتنی دعائیں آپ کرتے ہیں اگر وہ پوری نہ ہو تو پرابلم ہے، ڈیفیکلٹی ہے، زندگی ذرا ہارڈ ہو جاتی ہے، مصیبت لگتی ہے، لیکن کم از کم ہماری آخرت و جنت محفوظ ہے. دجال وہ ہے کہ اگر وہ ہم پر اٹیک کر گیا تو اب یہ دجال اتنا امپورٹنٹ مسئلہ. پورے قرآن میں دجال سے بچنے کے لیے صرف ایک عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ کہف، ایک روایت، اور ایک روایت یہ ہے کہ پورا نہیں، اس کی لاسٹ 10 آیتیں آدمی ہر شب جمعہ یا ہر شب ہفتہ تلاوت کرے.